बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशी किसे कहते हैं? क्या खुशी वो है जो आपके चेहरे पर इत्मीनान लाए, या फिर खुशी वो है जिसका आपको बताया जाए कि अगर ये आपके पास होगी तो आप खुश होंगे? तो यकीनन आपका जवाब नंबर 1 ही होगा कि खुशी वही है जो आपके चेहरे पर इत्मीनान लाए, सुकून लाए। पर क्या कमाल हैरत की बात है कि हम फिर भी नंबर 2 की डगर पर चल पड़ते हैं। इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूँ। आज से 15-20 साल पीछे जाएं और देखिए किस तरह हमारी खुशियाँ आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही हैं, और हम हकीकी खुशियों की जगह उन चीज़ों के हसूल को खुशी समझ बैठे हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं, कोई अहमियत नहीं, पर हम उन्हें सबसे ज़्यादा अहमियत और हासिल करना लाजम समझते हैं, या समझ बैठे हैं, या हमें समझा दिया गया है। आज से 10-15 साल कबल मुर्गी का सालन एक लग्जरी पकवान हुआ करता था। हफ्ते में, महीने में एक बार मुर्गी पकती थी। जहाँ तक मुझे याद है कि जब कोई मेहमान, कोई ख़ास जो मेहमान आता था देहातों में, घरों में, तो फिर स्पेशली मुर्गी पकड़ कर ज़िबा की जाती थी और मुर्गी के सालन को एक ख़ास, एक लग्जरी पकवान के तौर पे पेश किया जाता था और सेलिब्रेट किया जाता था और ख़ुशी महसूस होती थी। जबकि आज यही मुर्गी इतनी फरावानी इसकी हो चुकी है कि अब इसकी हैसियत भी दाल सब्ज़ी के बराबरी हो चुकी है। यानी कि हमने अपनी सेलिब्रेशन की, खुशी की एक वजह कम कर दी। यही हाल बिरयानी का और कुछ डिशेस का हुआ जो सिर्फ शादियों की डिशेस थी, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता उनकी इतनी फरावानी कर दी कि अब वही चीज़ें घरों में आम बनती हैं, और उनके इतना आम बनने से वो जो हमें एक मखसूस खुशी मिलती थी उसके पकाने पर या उसके खाने पर, वो अब नहीं रही। चाइनीज़ खाने वगैरह तो ये इश्तिहारात की हद तक की थे, लेकिन अब तो ये पिज़्ज़ा वगैरह ये चीज़ें घरों में भी आम बनने लग गई हैं। इसी तरह मोहल्ले में कुछ गेम्स हुआ करती थी जिनको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता था, लेकिन आज बहुत एक्सपेंसिव और किस हद तक की वीडियो गेम्स और ये वो दूसरी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में वो खुशियाँ नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं जो कि पहले आम सी गेम्स के साथ जो एक जिस्मानी एक्टिविटी भी थी उन गेम्स में, बड़ी खुशियाँ भी थीं, लेकिन अब वो चीज़ नहीं। जैसे हम किसी दौर की लग्जरी में को आम करते जा रहे हैं, इसी तरह हमारी खुशियाँ, हमारी ख्वाहिशें मरती जा रही हैं। पहले हम एक आम से लतीफ़े पर, किसी चुमटी और हाथी के लतीफ़े पर भी इतना मुस्कुरा लेते थे। हमारे बड़े कोई हमें छोटा सा लतीफ़ा सुनाते थे, हम कह के लगाते थे, खुश हो जाते थे। लेकिन अब यही जो फ़नी मवाद है, ये सोशल मीडिया पर, इंटरनेट की दुनिया पर, टीवी पर इतना आम हो चुका है कि अब हम इतना हंसते हैं कि वो छोटे मोटे लतीफ़े पर तो अब हंसी ही नहीं आती। तो इस तरह लगता है कि शायद 8-10 साल के बाद तो हम हंसना ही भूल जाएंगे। यहाँ मुझे एक हदीस नबवी याद आ गई कि ज़्यादा मुस्कुराना इंसान के दिल को मुर्दा यानी सख्त कर देता है, और वाकई ऐसा ही है। अब हम छोटी मोटी बात पर तो मुस्कुराते ही नहीं हैं, हंसते ही नहीं हैं। अब हमें जब तक किसी चीज़ को हासिल ना कर लें, किसी चीज़ का हसूल हमारे लिए ये खुशी बन चुका है। ये हदीस महज हंसने की हद तक नहीं है, ये ज़िंदगी की म्याना रवी को भी बताती है। लेकिन अब हम जिस सरमायादाराना निज़ाम के दौर में रह रहे हैं, ये हमें चीज़ों की कसरत की जानब राग़िब रखता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम एसी, फास्ट फूड, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ियाँ, महंगे लिबास, इनको ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ समझें, और अब हम समझ भी रहे हैं। पर यह ज़ालिम निज़ाम ये नहीं बताता कि जब ये सब मिल जाए तो फिर क्या कीजिए। ये निज़ाम बताता है कि 1.5 लाख का मोबाइल लें, फिर चंद माह बाद वही कंपनी उसमें कोई माइनर सी चेंजिंग करके उसकी शेप में या कुछ 1-2 ऑप्शंस में वही 1.5 लाख का मोबाइल आपको 2.5 लाख में मिलेगा। और इस निज़ाम में ने हमें समझा दी है ये बात कि जब तक आप 1.5 लाख वाला मोबाइल बेचकर उसमें 1 लाख और डाल के 2.5 लाख वाला मोबाइल नहीं लेंगे, आपको खुशी नहीं मिलेगी। ये जालिम सरमायादाराना निज़ाम हमारे जहन को मजबूर कर देता है इस चीज़ पर
کہ آپ دنیا سے پیچھے رہ چکے ہیں. ہمارے اندر ایک احساس کمتری ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو لیٹسٹ موبائل آیا میں نے وہ کیوں نہیں لیا. اس سرمایہ دارانہ نظام نے ہمارے ذہن کو اس چیز میں باؤنڈ کر دیا ہے کہ جیسے ہی کوئی نیا موبائل آئے یا نئی اپ گریڈ کوئی چیز آئے تو جب تک آپ وہ نہیں لوگے آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوگی. آپ دوسروں سے خود کو چھوٹا محسوس کریں گے. اس نظام نے ہمیں یہ بات ہمارے ذہن میں بٹھا دی ہے کہ جب تک آپ وہ نیا موبائل نہیں لیں گے آپ سمجھیں کہ آپ پرانے دور میں جی رہے ہیں. اگر آپ نے نئے دور میں جینا ہے، خوشی کا احساس لینا ہے، تو آپ کو نیا موبائل خریدنا پڑے گا. اس نظام کو معلوم ہے کہ ہم لاشعور حقیقی خوشیوں کے ناپید ہونے سے آگاہ ہیں. لہٰذا کوکا کولا، پیپسی یہ وہی اشیاء ہیں جو صحت کے لیے مضر ہیں، لیکن ان کے ہنستے مسکراتے اشتہارات، بڑی بڑی تصویروں کے اشتہارات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ شاید ان کو پینے سے ہی ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر کسی مہمان کے آنے پر ان چیزوں کو اگر ہم ایڈ نہ کریں تو سمجھا جاتا ہے کہ جی ہماری تو خدمت ہی نہیں کی، ہماری تو دعوت ہی پوری نہیں ہوئی. یعنی جن چیزوں کا ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس نظام کی وجہ سے ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں خوشی کا ایک حصہ بنا لیا ہے، ایک حصہ سمجھ بیٹھے ہیں. اور ہم جانے انجانے میں خوشی کی تلاش میں وہ چیزیں بھی خریدتے ہیں، گاڑیاں، مہنگے کھانے، لباس. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد، 1 سال کے بعد اگر آپ نے ان کو نیا نہ خریدا تو شاید آپ پچھلے دور میں چلے جائیں گے، آپ پرانے دور میں جی رہے ہیں. اگر نئے دور میں جینا ہے تو ان کو خریدیں، جیسے کوئی نئی چیز آئے ان کو خریدیں. پر یہ ریس لگائی کس نے ہمیں مجبور کیا اس ریس میں بھاگنے پر؟ کس نے ہمیں ہمارا یہ بھاگنا لازم ٹھہرایا؟ کس نے اس ریس میں یہ ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ نے یہ چیزیں نہ خریدیں تو آپ پیچھے رہ جائیں گے؟ پر کوئی نہیں پوچھ رہا کہ یہ ریس کس نے لگائی، کب شروع ہوئی، یہ کب ختم ہوگی، یہ تماشا کون دیکھ رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. ہم تماشا کیوں بن رہے ہیں اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں ایک شادی کا جوڑا اپنی بیٹیوں کے لیے سنبھالتی تھی، یہ احساس اور محبت کی نشانی ہوا کرتی تھی. پر اب بیٹی کو بڑی بہن تک کا سوٹ نہیں پہننا، ایک بھائی کو دوسرے بھائی تک کا سوٹ نہیں پہننا. اس میں پہلے خوشی محسوس ہوتی تھی، عزت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اسے 1 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ لے کے لگا کر ایک لہنگا خریدنا ہے جسے وہ 1 دن کے لیے پہنے گی. اسے اپنی ہی ماں کی رکھی ہوئی چیز کو پہننا پرانے دور کی نشانی سمجھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو نئے دور میں آ رہا ہے میں نے وہ پہننا ہے. تو یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کیا، ہمیں اس دوڑ میں لگایا، کس نے لگایا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اور یہ سبھی چیزیں اس سرمایہ دارانہ ظالم نظام نے ہمیں سکرین کے نشے کے ذریعے سمجھائی ہیں. فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ماڈل آتی ہے سکرین پر، وہ آ کے کہتی ہے کہ جی میں پہلے کالی تھی، میں نے اس کریم کا استعمال کیا، اب میں گوری ہو گئی ہوں، اب میں خوبصورت ہو گئی ہوں. یعنی اس نے آپ کے ذہن کو، اس نظام نے آپ کے ذہن کو یہ چیز بتا دی کہ کالے رنگ کا ہونا شاید بدصورتی کی علامت ہے، لہٰذا آپ بھی رنگ گورا کریں تو شاید یہ خوبصورتی ہے. اب اس چکر میں کریمیں یوز کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کون سی چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں کس نے، کون بتا رہا ہے ہمیں، یہ کس نے یہ معیار طے کیا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں معلوم، لیکن پھر بھی یہ سب جھوٹے فریب میں آ کر ڈٹائی کے ساتھ بیچا بھی جا رہا ہے. دنیا اسے خوشی محسوس کر کے خرید بھی رہی ہے، استعمال بھی کر رہی ہیں. ایسی زبردستی کی لا حاصل اور مشکل چیزوں کو خوشیاں بنا دیا گیا ہے جن کے حصول میں بھاگتے بھاگتے ہماری زندگی مشینی ہو چکی ہے. وہ خوشیاں جو کبھی ہمارے آس پاس لمحہ بلمحہ موجود ہوتی تھی، انہیں اب خوشیوں کی کیٹاگری سے ہی نکال دیا گیا ہے. 14ویں کے چاند کو سارا محلہ دیکھا کرتا تھا، بچے اکٹھے ہو کر کھیلا کرتے تھے، چھتوں کے اوپر ایک پیڈسٹل فین لگا کر پوری فیملی سوتی تھی، خوشی سے باتیں کرتے تھے، خوشی سے اٹھتے تھے. لیکن اب کچھ بھی نہیں رہا. یہ ساری چیزیں
کہاں گئیں؟ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم مسکراتے تھے اب نہیں مسکراتے، لیکن کیوں؟ لیکن اب ہمارے دل مردہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ہم اسی طرح اس سرمایہ دارانہ نظام کے ہاتھوں غلام بنے رہے تو قوی امید ہے کہ ہمارے اندر کی انسانیت بھی مرتی جائے گی، جو کہ بہت حد تک مر چکی ہے۔ لیکن اب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، شاید دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں چھوٹی باتوں پر ہنسی نہیں آتی۔ اسی سرمایہ دارانہ نظام نے ہمارے اندر کی انسانیت کو ختم کر دیا ہے، لوگوں کو، زندگیوں کو ایک دوڑ میں لگا دیا ہے۔ اس دوڑ کے چکر میں ہم رونتے جا رہے ہیں اپنے رشتوں کو، انسانیت کو، اپنے گرد و نواح میں لوگوں کو، صرف اسی سرمایہ دارانہ نظام کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ہم نہیں سوچتے کہ یہ دوڑ کس نے لگائی، کیوں لگائی، ہم اس دوڑ کا حصہ کیوں بن گئے۔ اگر آپ بھی مہنگے لباس، برانڈڈ چیزیں، نئے موبائل، مہنگی گاڑیاں، نئی گاڑیاں، ان کو خریدنا اور ان سے پہلے والی چیزوں کو اپنے ذہن میں یہ سوچنا کہ یہ تو پرانے دور کی نشانی ہے، یا اگر میں نے یہ نئی نہ خریدی تو شاید میں دنیا سے پیچھے رہ جاؤں گا، یہ جو دکھاوے کی ایک زندگی ہے، یہ جو ایک شو بازی کی زندگی ہے، یہ وہی سکرین کا سرمایہ دارانہ نظام ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے یہ چیزیں دکھانے کے لیے کہ میں اس میں اپنے ایک نئے دور کی نشانیوں کو دکھاؤں، اپنے آپ کو امیر دکھاؤں، اپنے آپ کو بڑا خوش دکھاؤں۔ ایک بندہ بڑی مہنگے لباس پہن کر اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا کھڑا ہو کے بڑی اچھی تصویریں بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک خوشی دکھا رہا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں، حالانکہ وہ خوش نہیں ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو کرنا، خریدنا بھی آپ خوشی سمجھتے ہیں تو آپ بھی اسی ظالم سرمایہ دارانہ نظام کے ذہنی غلام بن چکے ہیں۔ اس پر ضرور سوچیں کہ یہ دوڑ کس نے لگائی ہے اور کیوں لگائی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس دوڑ کا حصہ کیوں بن چکے ہیں، اور یہ دوڑ کہاں جا کے رکے گی، اس پر ضرور سوچیے گا۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔